بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ امام سلطان محمد شاہ سے جڑا ایک قصہ۔ امام سلطان محمد شاہ ہندوستان کے دیہی علاقوں میں اکثر دورے کیا کرتے تھے اور ان کے میلوں میں شرکت بھی کرتے۔ اعتمادی لیفٹیننٹ کال پیر محمد مادھانی 1924 کے ایک میلے کے بارے میں لکھتے ہیں، امام علیہ السلام نے کچھ اور سہراسرا کے 5 میلوں میں شرکت کرنے کا ارادہ کیا۔ امام علیہ السلام نے اعتمادی پیر محمد کو 5 افسران کو ان کے ساتھ آنے کا کہا۔ امام علیہ السلام نے وزیر رحیم بساریہ اور چیف وزیر قاسم علی حسن علی زویری کو کہا کہ آپ امام علیہ السلام کی جانب سے 5 گاؤں کے مکھی کامڑیا اور والنٹیئر کیپٹنز کو ایک خط لکھیں کہ بامبے کے والنٹیئرز میں سے 5 افسران بھی امام علیہ السلام کے ساتھ رہیں۔ اس خط کی 3 کاپیاں بنائی گئیں اور میجر لکھپتی کو احمد آباد، ودھوان اور جام نگر بھیج دی گئیں۔ اعتمادی پیر محمد اور کپتان مانجھی امام علیہ السلام کے ساتھ ٹرین میں گئے۔ یہ ٹرین پالگھر، سورت اور احمد آباد میں رکتی رہی اور آخر کار جام نگر پہنچ گئے۔ بہت بڑی تعداد میں اسماعیلی اسٹیشن پہ امام علیہ السلام کے دیدار کے لیے آئے تھے۔ امام علیہ السلام کو منسٹرز، مکی صاحب اور دوسرے عہدیداران نے پرخلوص طریقے سے خوش آمدید کیا اور امام علیہ السلام کو آرمی کی جانب سے گارڈ آف آنر بھی پیش کیا گیا۔ امام علیہ السلام 4 سے 5 دن یہاں ٹھہرے اور میلوں میں شرکت کی۔ اس کے بعد امام علیہ السلام نے کچھ جانے کے لیے سمندر کا راستہ اختیار کیا۔ کچھ کے حکمران نے امام علیہ السلام کا بہت خوب استقبال کیا۔ امام علیہ السلام بھج میں 4 دن ٹھہرے اور میلوں میں شرکت کی۔ اسماعیلی اور امام علیہ السلام کے باقی عملے نے سٹیمر میں سفر طے کیا۔ جام نگر کے ساحل پر رکنے کے لیے یہ ممکن نہ تھا کہ ایک بڑے جہاز کا استعمال ہوتا، اس لیے بھاپ سے چلنے والی چھوٹی چھوٹی کشتیوں کا انتظام کیا گیا تھا۔ امام علیہ السلام کی کشتی کے پیچھے دوسری کشتیاں بھی آ رہی تھیں۔ بدقسمتی سے جس کشتی میں والنٹیئرز بیٹھے تھے ایک سوراخ ہو جانے کی وجہ سے ڈوبنے لگی اور آخر کار ڈوب گئی۔ ان رضاکاروں نے ایک کے بعد ایک دوسرے کو ڈھونڈ لیا اور بچا لیا۔ وزیر رحیم بساریہ کو بتایا گیا کہ ایک کشتی ڈوب چکی ہے اور اس طرح سے امام تک کی خبر پہنچی۔ امام علیہ السلام نے فرمایا یہ ایک آزمائش تھی۔ اس کے بعد امام علیہ السلام سید پور پہنچے جہاں اسماعیلیوں نے امام علیہ السلام کے قیام کا انتظام کیا تھا۔ امام علیہ السلام جہاں ٹھہرے تھے وہاں والنٹیئر کیپٹن 24 گھنٹے ڈیوٹی پہ رہتے تھے۔ ایک دن ایک والنٹیئر کی ڈیوٹی بدل نہ سکی۔ امام علیہ السلام نے کیپٹن کو بلایا اور فرمایا کہ آپ نے والنٹیئر کی ڈیوٹی کیوں نہیں تبدیل کی؟ ایک انسان کو اتنی لمبی ڈیوٹی نہیں دینی چاہیے۔ کیپٹن نے اس والنٹیئر کی ڈیوٹی فوراً تبدیل کر دی اور سوچا کہ امام علیہ السلام اپنے روحانی بچوں کا کتنا خیال رکھتے ہیں۔ انگلش نریشن آف دا اسٹوری۔ امام سلطان محمد شاہ used to visit the rural areas of India and attended their fairs. اعتمادی لیفٹیننٹ کال پیر محمد مدھانی wrote about one such mela of 1924. The Imam planned to visit the 5 fairs of Kutch and Saurashtra. The Imam summoned Aitmadi Pir Muhammad and ordered that 5 officers will also accompany him. Imam also said to Wazir Rahim Basaria and Chief Wazir Qasim Ali Hassan Ali Zaweri that you write letters on my behalf to the Mukhis and Kamriyas and the volunteer captains of the villages to write letters to the Volunteer Corps of Bombay that 5 officers of Bombay volunteers will also come with him. The 3 copies of above letter were prepared and delivered to Major Lakhpati to go Ahmedabad, Wadhwan and Jamnagar in advance. The other 2 officers, Aitmadi Pir Muhammad and Captain Manjhi, went with the Imam by train. The train started and made halt at the stations of Palghar, Surat and Ahmedabad, then arrived at Jamnagar. The Ismailis and multitude arrived to see the Imam at every station. At the station of Jamnagar, the army chief, his ministers, dignitarians
and the Ismailis welcomed the Imam. The army accorded guard of honor to the Imam. Imam alayhi salam stayed there for 4 to 5 days and attended the fair. Then the Imam resumed his journey for Kutch by sea. The ruler of the Kutch feted the Imam with due consideration and took him to his palace. The Imam attended the fair in Burj for 4 days. Then Imam alayhi salam returned to Jamnagar by a large steamboat, while the other Ismailis and Imam's staff travelled in a steamer. It was not possible for the large steamboat to anchor at the shore of Jamnagar. Therefore, small boats were arranged. It was a shivering winter season. Imam's boat was followed by other boats. Unfortunately, the boat of the volunteers began to sink due to a hole in the boat. The boat finally sank. Volunteers searched out one by one and this way saved all of them. Wazir Rahim Basaria was reported about the boat that was sunk, who subsequently informed the Imam. Imam alayhi salam said it was a trial. Then the Imam arrived at Seedpur, where the Ismailis had arranged the Imam's lodging. The volunteers and the captain gave their duties around the place where Imam stayed for 24 hours. One day, the duty of an officer could not be changed. The Imam summoned the captain and said, "Why didn't you change the duty of the volunteer? One person should not be assigned a long duty." The captain immediately changed the duty and thought, how far the Imam takes care of his spiritual children.